آج کا ہمارا موضوع ہے سوانح عمری. سوانح عمری بولتے ہیں کہ کوئی شخصیت ایسی جو زندہ ہو یا وفات پا چکی ہو، آپ اس کی زندگی کے بارے میں لکھیں. لوگوں کو ان کی داخلی زندگی، اندرونی زندگی اور بیرونی زندگی، یعنی بیرونی لائف بھی اور ان کی آفس لائف یا کاروبار کی زندگی یا کچھ اور جو باہر کی زندگی، وہ دونوں قارئین جو پڑھنے والے ان کے سامنے لانا. اس کو بولتے ہیں سوانح عمری. عمر سے نکلے اس کی پوری عمر انہوں نے جو گزاری ہے اس کے بارے میں لکھنا. اب اس میں بعض لوگ غلط فہمی میں یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مر جائے تبھی اس کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے، جب تک وہ زندہ ہو اس کی سوانح عمری نہیں ہوتی. یہ غلط بات ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی ابھی لکھی جا چکی ہے، جو عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، لینگویج زندہ ہے. بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جو بہت بڑی شخصیات ہیں، جو لوگ لکھتے ہیں اس کے بارے میں. عام طور پہ ہوتا ہی نہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے پھر لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں لکھتے ہیں. زندہ رہتے ہیں تو کوئی خاص قدر نہیں ہوتی. ایک تو یہ اس کی تاریخ. دوسرا یہ کہ اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، مقاصد کیا ہوتے ہیں سوانح عمری کی. بیان حق. مثلا ایک شخص ہے، اس کے بارے میں غلط رائے مشہور ہوئی ہے یا کوئی غلط ایسی چیزیں مشہور ہوئی اس کی طرف جو اس میں نہیں ہے، تو ایک بندہ یہ عزم کر لے کہ یار اس بندے کے بارے میں یہ باتیں جو غلط ہے یہ تو بالکل غلط ہے، اور میں کیونکہ اس کو پرسنلی جانتا ہوں اور میرے پاس ثبوت ہے، تو حق کی وضاحت کے لیے، بیان حق کے لیے وہ سوانح عمری اس کی لکھ دیتے ہیں. یا دوسرا یہ کہ ایک بندہ ایسے کہ اس نے بہت سارے کارنامے کیے اور لوگ اس کو جانتے نہیں، اس کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک شخصیت کا وہ انتخاب کر کے اس پہ وہ لکھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، یہ مقاصد ہوتا ہے. شخصیت موضوع اس کی کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخصیت ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس پہ پریکٹس کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چلو وہ اقسام میں بتا دوں گا. اچھا، مواد اس کا کہاں سے ملے گا؟ اس بندے نے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں، اس نے اگر کوئی خط لکھا ہے، آج کل تو واٹس ایپ میسیجز ہیں. مفتی محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد تھے، تو ان کے ابھی جب تک زندہ تھے تو وہ قدر نہیں کرے گا. جب ان کے انتقال ہو گیا تو واٹس ایپ گروپ بن گئے، چینل ان کا بن گیا، اور ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کچھ اس کے ٹکڑے کر کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیے جا رہے ہیں. اور ابھی ان پہ کتاب بھی آ گئی ان کی سوانح عمری کی. تو ابھی اس میں واٹس ایپ گروپ میں اگر انہوں نے وائس میسیج کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے ریٹرن شیپ میں لا کر لکھ دی، تو وہاں سے آپ کو بہت مواد مل سکتا ہے. اچھا، اخبارات میں ان کے اگر کوئی انہوں نے کالمز لکھے ہیں، مضمون لکھے، وہاں سے مواد مل سکتا ہے. ڈائری اگر ان کی کوئی اپنی ہے اس سے آپ کو مواد مل سکتا ہے. کتابیں اگر انہوں نے لکھی ہے وہاں سے مواد مل سکتا ہے. انٹرویوز اگر انہوں نے کسی ٹی وی چینل یا ریڈیو میں یا کسی اخبار میں ان کا انٹرویو چھپا ہے تو وہاں سے آپ کو بہت سارا مواد مل سکتا ہے. تو مواد آپ کو ان جگہوں سے ملے گا. اچھا، ان کی پرسنل جو گھر والے ہیں وہاں سے آپ کو مواد ملے گا، ان سے ملاقات کرنے سے. ان کے جو دوست ہیں وہاں سے مواد ملے گا. یہ بھی آپ اس میں لکھ دیں، دوست اور گھر والے، وہاں سے بھی مواد آپ کو ملے گا. غرض ان سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے آپ کو تحقیق کر کے اس تک پہنچنا ہے، اور وہاں سے آپ نے مواد اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اب انداز بیان کیسے ہوگا، آپ کیسے لکھنا شروع کریں گے سوانح عمری؟ سب سے پہلے آپ نے ان کا خاندانی پس منظر لکھنا ہے کہ وہ کس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے آبا و اجداد کہاں تھے، کہاں سے آئے، انڈیا سے آئے، افغانستان سے آئے، کہاں سے آئے، ایران سے آئے یا یہی پاکستان کے رہنے والے کہاں، وہ پورا پس منظر. اچھا، ان کا بچپن کیسے ہے، ٹھیک ہے، ان کے بچپن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. اور زیادہ لوگ دلچسپی بچپن میں لیں، جیسے ایک کتاب ہے بڑوں کا بچپن، بڑوں کا بچپن، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے بچپن کے بارے میں بتائے. اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً بڑوں کا بچپن. تو وہ وہاں سے آپ مواد میں تعلیم انہوں نے کہاں کا حاصل کی ہے، اگر انہوں نے کوئی عصری علوم جو جس کو آج کل دنیاوی علوم کہتے ہیں وہ کتنا حاصل کیے، پی ایچ ڈی کیے، ایم ایس کیے، بی ایس کیے ہے. اور اگر انہوں نے کوئی مدرسے میں پڑھا ہے، درس نظامی کیے ہے، تخصص کیا ہے، فقہ میں کیا ہے، افتاء کیا ہے، مفتی کا کورس کیا کیا انہوں نے، وہ ساری تعلیم آپ نے اس کے لیے. اساتذہ ان کے کون سے، بڑے بڑے اساتذہ کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے، ان کے بڑے بڑے استاد کون ہیں. اچھا، اگر وہ آگے خود ٹیچنگ فیلڈ میں تھے
تو ان کے اگر کچھ شاگرد ایسے مشہور ہو گئے ہیں تو ان کا بھی پھر آپ نے لکھنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد اتنا مشہور نہیں ہوتا, شاگرد زیادہ مشہور ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ استاد ہوتا ہے تو لازمی بات ہے شاگرد جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ استاد ہوتا ہے, تو اس کا شاگرد کا بھی پھر آپ نے تذکرہ کرنا ہے کہ فلانا اس کا شاگرد. اچھا, اسی طرح فراغت, اس نے اپنی ایجوکیشن کب مکمل کی ہے وہ ٹائم بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس کی فراغت کب ہوئی. صحیح, تکمیل بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں, ایجوکیشن کی تکمیل, فراغت کمپلیٹ کب ہوئی. خدمات اس کے کیا کیا ہے, معاشرے کو انہوں نے کیا دیا ہے. جیسے ابھی حکیم سعید صاحب پہ اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو وہ ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور انہوں نے نونہال بچوں کے لیے نکالا ہے. یہ روح افزا ان کا ہے پروڈکٹ ہے, بہت سارے پروڈکٹ ان کے ہے عوام کے لیے, اور انہوں نے 2 یا 2.5 لاکھ نسخے یعنی کہ مریض کو, جو اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں, ایسے بولتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو یہ دوائیاں آپ خرید لیں. ہاں, کیا پرسکرائب لکھے 2-2.5 لاکھ, اور ان کی کتابیں جو ہے تقریباً 99-98 کتابیں ہیں. مطلب اس طرح بہت ساری چیزیں آپ نے ان کے سامنے, خدمات جو انہوں نے لکھی ہیں وہ آپ لکھتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے خود کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اذان ہو رہا ہو اور میں مسجد کے باہر ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوا. یعنی جب بھی اذان ہو رہی ہوتی وہ مسجد میں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج طلوع ہو رہا ہو اور میں سو رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا, عہدے ان کے کیا کیا ہے, جیسے گورنر رہ چکے ہیں, اور کیا نام وائس چانسلر رہ چکے ہیں. مفتری صاحب کے بارے میں لکھ رہے تو وہ فقہ اکیڈمی کے, وہ کیا نام مجموعہ فقہ اسلامی کے نائب صدر تھے, دارالعلوم کراچی کے ابھی صدر ہے, بینک اسلامی کے چیئرمین تھے, فلانا میزان کے کیا تھے, بہت سارے عہدے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لکھنے ہیں. کارنامے انہوں نے کیا کیا بڑے بڑے کارنامے کیے, جیسے کہ عثمانی صاحب نے یہ اسلامک بینکنگ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور تکافل اسلامک انشورنس جس کو بولتے ہیں بہت بڑا کارنامہ ہے, جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سود سے انسان کو ہٹا کے انہوں نے ایک اس میں لے آئے. سری سود ملتے ہیں نا لوگ, بالکل کہ یار سود نہیں کرو, یار بینکنگ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, کیا کریں, علماء بھی مجبور ہو جاتے ہیں, اس کو کیا بولیں. تو ابھی انہوں نے اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کرا دی. اب تو یہ ہو گیا کہ 2027 تک سب بینکوں کو اسلامک ہونا چاہیے. 25 کا کیش لاسٹ ڈیٹ 25 ہے, یعنی 27 سے میں رکھا. پھر ان دونوں میں سے کوئی ڈیٹ ہے کہ پورے بینکنگ سودی نظام ختم ہو گیا, کنوینشنل بینکنگ اب صرف اسلامک بینک, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت کام ہو رہا ہے. اکثر سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں, 1-2 میں تو میں بھی گیا, مجھے بھی بلایا. ٹھیک ہے, تو یہ انداز بیان ہوگا پورا صحیح. اچھا, اقسام اس کے کیا ہے سوانح عمری کی. ایک قسم کیا ہے, آپ بیتی آٹو بایوگرافی, جو انسان خود لکھتا ہے, اور اس کی پریکٹس کے لیے لوگ عام طور پہ اگر آپ نے 9th-10th میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں وہ کرسی کی آپ بیتی لکھی, ٹھیک ہے, کب کی آپ بیتی لکھے, آپ پلانا کی پریکٹس کے لیے کہ میں ایک کرسی ہوں, اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں, میں لکڑی سے بنی ہوئی ہوں, میرے 4 ٹانگیں ہیں, اور اس طرح کی ہوتی ہیں. جنت کی آبی تھی, ٹھیک ہے. موبائل کی آبی تھی, میں ایک موبائل, وہ لوگ مجھے استعمال کر کے میرے کان مڑوڑ کے مجھے دبا کے میرا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہاں, یہ جو قرآن کی آبی تھی کہ لوگ مجھے بالکل اٹھاتے نہیں ہیں, مجھ پہ گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے, ابھی تھی. اس پہ پریکٹس کرتے. خاکہ نگاری, آج ایک نئی چیز ہے کہ پورے سوانح عمری نہیں لکھی جاتی, جسٹ اس کی مین چیزیں, مطلب کہاں پیدا ہوا, بڑے بڑے استاد کون ہیں, بڑے بڑے شاگرد کون ہیں, اور کتابیں کتنی لکھی ہے. عام طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کتاب کے اس سائڈ پہ دیکھو, جیسے یہ اب یہ کیا ہے, خاکہ نگاری, تو یہاں پر اکثر کتابوں میں آج کل مصنف کا یہ خاکہ یہاں لکھ دیتے کہ مصنف کہ کیا کیا کرنا ہے, تو اس کو خاکہ نگاری بولتے ہیں. اچھا, سوانح عمری بانداز ناول, ناول کے انداز میں کسی کی سوانح بیان کرنا. جیسے ایک ہے ابن الوقت, ابن الوقت ہے, یہ لکھی گئی ہے سر سید احمد خان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں. ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھی ہے,
ابن الوقت یعنی وقت کا بیٹا، کہ خیر وہ پڑھیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب. اچھا، اور سوانح عمری کسی اور شخصیت کے بارے میں کوئی اور بندہ لکھے، اس کی لازمی نہیں کہ وہ مشہور شخصیت، ٹھیک ہے، کہ بہت مشہور لوگ اس کو جانتے ہوں. ہاں بس یہ ہے کہ مشہور بھی ہو سکتا ہے، غیر مشہور بھی ہو سکتا ہے، کہ اس بندے کا اس کے ساتھ دلی لگا ہو، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور وہ یہ چاہے کہ یار اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو لوگ لکھتے ہیں. اچھا، اوصاف اس میں کیا ہونی چاہیے کہ جب آپ سوانح عمری لکھیں گے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات مستند معلومات ہونی چاہیے. مستند کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ اتھینٹک معلومات، بالکل پکی ٹکی بات. ایسا نہ ہو کہ اس نے کہا سنا دیا آپ کو اور آپ نے اس کو نہیں، پکی ٹکی بات کہ وہ بندہ اس کو مطلب اس نے زندگی میں اس سے نہ ملاقات کی ہے، نہ میسج دیکھا ہے، نہ کوئی، اور وہ آپ کو کوئی بات بتا دے اور آپ اس کو لکھتے. اس طرح تو نہیں کہ اس کا گھر کا بندہ ہو، خاندان کا بندہ ہو، وہ کوئی بات بتائے پھر بھی کہے کہ یار یہ کھانا بنا. اچھا، اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ حضرت قبلہ اور فلانا حضرت والا اور شیخ الخل فی الخل شیخ القرآن اور حدیث ہر جملے میں ان کے القابات ہی لکھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو اتنا ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا ہے، صحیح، اور اتنا اونچا اڑانا بھی نہیں، اعتدال کے ساتھ. اور اپنے جذبات کا اظہار اس میں نہیں کرنا ہے کہ آپ کی جو جذباتی لگاؤ ہے ان کا، مطلب ظاہر سی بات ہے میرے استاد ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اگر میں ان کی زندگی کے بارے میں لکھوں گا تو میرے اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے، تو میں اپنے جذبات اس میں بیان نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ بیان کروں گا. تاریخ میرے جذبات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. یار آپ کون ہو، آپ کیا جذباتی لگاؤ، تو آپ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. آپ اپنا کام کرو، ہمیں شیخ صاحب کے بارے میں بتاؤ، تقی صاحب کے بارے میں بتاؤ، ہمیں وہ چاہیے. تو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، اعتدال ہو رہا ہے. اور واقعات کا مربوط انداز ہونا چاہیے، تسلسل ہونی چاہیے، اس میں انداز آپ کا مربوط ہو، ایک دوسرے سے انٹرلنک ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلے اس کی وفات بیان کر دی، پھر واپس خاندانی پس منظر میں آ گئے، پھر اس کو جوان کر دیا، پھر واپس بچہ کر دیا. تو ایسے انداز میں اس کو لکھ تو لیں گے آپ لوگ، لیکن وہ پڑھنے والا بیچارہ پریشان ہوگا. لیکن جب ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا تو اس کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا اس کے لیے، اور وہ اچھا بھی لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سوانح عمری کی پوری ایک پوری تو نہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، جسٹ اس کا میں نے آپ کو اوور ویو دے دیا. ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں اپنی حقیقی لکھنی ہے، کم از کم 3-4 صفحہ. ٹھیک ہے، آپ کا بچپن، انداز بیان، ٹھیک ہے، خاندانی پس منظر، بچپن. اگر آپ کو بچپن یاد نہیں ہے تو اس بہانے آپ والد اور والدہ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ بھی جائیں. ایسے تو نہیں بیٹھتے نا، تو اس بہانے کچھ دیر بیٹھ بھی جائیں گے کہ سر نے ہمیں کام دیا ہے، اور بچپن میں کیسا تھا، میں کیوں تھا، میں شرارتیں کرتا تھا نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے وہ ایک دن مولوی صاحب آئے تو کہتے میری والدہ کہتی تھی، وہ آئے اور بیٹھے اور اتنا بیٹھے کہ بس پوچھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پھر خود کہا یار میں بس ابھی جاؤں گا، کیونکہ میں جب بچہ تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ آپ بس بہت دیر تک بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے، پاؤں پہ چل نہیں رہے تھے. کتنے سال بعد آپ کھڑے ہو گئے. تو بولتے میں جب بیٹھ جاتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں پھر اٹھتا نہیں. اس طرح آپ اپنے بچپن کے بارے میں اپنی امی سے ابو سے پوچھیں کہ میں بچپن کے، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہوتے ہیں، اس پہ اپنے والدین سے بات چیت کرنی چاہیے. اور جتنا آپ کا ڈسکشن گفتگو ہوگی، آپ کا آپ کے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. ہمارے ہاں تو بالکل مہینوں تک والدہ اور والد کے ساتھ بات ہی نہیں ہوتی. غلطی سے اگر وہ یہ چیز دے دو، یہ بس اتنی بات ہوتی ہے. کبھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے، بھائی اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انسان کے بچے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. 10% آپ بول کر نہ کہو. آپ کی ایجوکیشن آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لی، کس اسکول سے آپ نے اسٹارٹ لیا، میٹرک کہاں سے کیا، ایف ایس سی کہاں سے کیا، اگر کی ہے ایف اے کہاں سے کیا، اور کیا کیا مشکلات پیش آئی. جیسے کہ بزنس ٹائپوں میں وہ کہہ رہے تھے جب میں میٹرک کر رہا تھا تو 32 روپیہ اس وقت میٹرک کی فیس تھی. میں یتیم تھا، والدہ کے سے والد نہیں تھے، تو میری والدہ جتنے ہمارے رشتے دار ہیں ان سب کے گھروں میں گئی کہ 32 روپیہ دے دیں. اور میری جو شال ہے یعنی کہ جو دوپٹہ ہے وہ گروی رکھوانے کے لیے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ رکھ لیں،
میرے بیٹے کی فیس دے دے, وہ میٹرک کر لے گا, میں برتن دو کے آپ کی فیس آپ کو واپس دے دوں. کسی نے بھی نہیں دی. اور اس نے کہا کہ میں نے میٹرک نہیں کیا, لیکن آج آدھا کوئٹہ اس کا ہے. نام بتاؤ. چلو ریکارڈنگ کے بعد بتا دوں, اور آپ لوگ کو بتا دوں اور کوئی بتا. ٹھیک ہے, تو تعلیم, مشکلات, اساتذہ, آپ کے ٹیچرز کون کون ہیں, اور بیسٹ ٹیچر آپ کے نزدیک کون ہے, اور اس سے کیوں آپ متاثر ہے, کیا وجہ ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ لکھے. فراغت آپ کب, کتنے کب سے ہوئی, یا پڑھ رہے تو ابھی آخری ڈگری کون سی کی ہے. خدمات آپ نے معاشرے کے لیے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر کیے تو وہ ابھی لازمی نہیں کہ معاشرے میں آپ ایک سیلانی ٹرسٹ کھول دیں یا جو ہے ایڈی سینٹر کھول دیں, لازمی نہیں. اگر آپ نے ایک بوڑھے کو لفٹ دی ہے بائک پہ تو یہ بھی آپ کی ایک خدمت ہے, آپ لکھ سکتے ہیں. اور میں جو کہتا ہوں نا, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یار اللہ نے میرے اوپر یہ اتنا فضل اور اتنا مطلب الحمدللہ ہر طرح سے اللہ نے نوازا, ہر طرح سے بہت. اللہ, میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے الحمدللہ, اور بہت سکون اور مطمئن ہوں. کبھی میں سوچتا ہوں یہ کیا وجہ ہے, تو کچھ واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں. وہ ایک واقعہ یہ آیا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, بالکل بوڑھی عورت, اس کے دونوں ہاتھوں میں وہ تھے سامان, اور بیچارے بالکل اس کو ایسے, میں اس کو چھوٹا تھا, اتنا بڑا بھی نہیں تھا. میں نے کہا خالہ را کزے رسا, اچھا میں نے جو اٹھایا میں بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. وہ اتنی مشکل سے میں اس کے ساتھ لے گیا وہ قبرستان, آخر تک ان کا گھر بالکل پہاڑوں میں. تو قبرستان تک جب میں پہنچی, عورت نے دیکھا کہ خود بچہ ہے, واپس کیسے آئے گا. اس نے کہا بس بیٹا مجھے دے دو, میں آگے خود لے جاؤں. اور اتنی دعائیں, یقین کرو پورا راستہ دعائیں, اتنی دعائیں مجھے دی, میں آرام. ایک واقعہ کیا, وہ ایک بوڑھا سا چاچا تھا, تو بائک میں جا رہا تھا. میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا جب میں بائک خریدوں گا کوئی مجھے آپ دے تو میں روکوں گا, اگر بائک صحیح تھی. بائک خراب بھی تو پھر تو اس بابا کے لیے میں نے بلکہ خود سے روکا, اس نے مجھے کہا نہیں, ایک بابا جی چلو میں آپ کو پہنچا دوں. وہ بیٹھ گئے, اتنی دعائیں. کسی نے آج تک مجھے خود سے, میں لا دیتا ہوں تو لوگ نہیں روکتے, اور آپ نے ویسے روک دیا. اور پھر جب میں نے اس کو وہاں پہنچایا تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں. کہا کہ میں اسٹیشن جا رہا ہوں اور کراچی جا رہا ہوں, اور وہاں سے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, اور تو وہاں آپ کے لیے اسپیشل بنائے کروں گا. آیا اچھا. ایک کیا ہوا, میں یہ علمدار روڈ کی طرف سے جا رہا تھا, تو ایک ہزارہ عورت تھی بیچاری بوڑھی, تو اس نے ہاتھ دیا ہے, میں نے خود روک دیا, مجھے یاد نہیں. تو اس کو بھی میں نے بٹھایا اور کہاں اس کو ڈراپ کی. اس نے بھی اتنی دعائیں دی. تو میں کہتا ہوں یہ جو کچھ دعائیں ایسی طرح, کچھ راشن وغیرہ ہم تقسیم کرتے تھے رمضان میں یا دسترخوان میں, وہ بھی دعائیں. تو وہ دعائیں ہیں جو ابھی یہ معمولی کام ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ دعائیں ہیں. مجھے احساس ہے کہ اللہ کو پسند آیا ہوگا وہ, کیونکہ میں نے اخلاص سے کیا تھا. کوئی اس میں دکھاوا نہیں تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں چلو یار اس کو لکھ دے, کوئی اخلاص تھا. تو اگر آپ نے اس طرح کا کوئی کام بھی کیا ہے تو خدمت ہے, اس پہ آپ شرمائیں نہیں, آپ اس کو لکھیں. عہدے, کوئی آپ کی ذمہ داری ہے, ڈائریکٹر ہے آپ, یا کچھ بھی ہے وہ لکھیں. کارنامے, کوئی بڑی کتاب لکھی ہے, یا کوئی تھیسس لکھی ہے, یا کوئی ریسرچ پیپر لکھا ہے تو لکھیں. یہ آپ کے پورا پس منظر آ جائے گا سوانح عمری کا. اور یہ فرض ہے, یہ کام فرض ہے. تو فلسطین والا استحباب دیتا, یہ فرض ہے کہ یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے, کیونکہ اس کا آپ کے ایک تو پریکٹس ہو جائے گی. دوسرا یہ ہوگا کہ اس میں بہت سارے اچھے کام ہو جائیں. ایک کام یہ ہو جائے گا, آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. ٹھیک ہے, کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, کچھ کرنے کا آگے عزم ہے. اچھا, اس میں آپ یہ بھی ڈالیں آگے کے عزائم, یہ بھی اس میں ڈالیں, یعنی فیوچر پلاننگ, ویژن, یہ بھی اس میں آپ ڈال دیں. ٹھیک, آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک اچھا کام یہ ہو جائے گا, آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ والدین کے ساتھ کچھ دیر غلطی سے بیٹھ جائیں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا, آپ کو بچپن کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے بچپن کیسے گزارا ہے. تو یہ 2-3 کام بھی ہو جائے تو خدمات کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کوئی واقعی خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے تو کیا خدمت کی. کچھ سوچ بچار کیا ہو, جو کارٹن پہ کے دماغ ہو کھل جائے گا ہمارا.
تو یہ فرض ہے. نیکسٹ ہفتے جب آپ آئیں گے کلاس میں تو وہ میں گروپ میں بتا دوں گا اور آپ مجھے میسج کر دیں گے, میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دوں گا کہ کس ٹائم ہوگا کلاس. وہی میں بھی 11 بجے رکھیں گے تاکہ نہیں بھی آپ لوگ کی فری ہو. 10 بجے 10 بجے 10 بجے 10 سے 12 ہاں آخری کلاس ہے اور پارٹی بھی ہے. اچھا پارٹی کے لیے کہ چائے تو میں لے آؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہوا یا دودھ والی؟ ایک کہوا بھی ہو جائے گا, ایک ترماس دودھ والی بھی ہو جائے گی. ایک ترماس دودھ والی اور ایک کہوا. اچھا نہیں نہیں پیتا ہے, ہم لوگ نہیں پیتے. وہ جو نہیں ہے بولتا ہے ایک لطیفہ ہے, ایک کو بند کرو. ایک جو ہوٹل پہ